اپنے رب سے مانگنا سیکھیں. مانگنا صرف رب سے ہے اور رب ہی دینے والا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی اس نقصان سے آپ کو بچا نہیں سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر اللہ اپنے فضل کا ارادہ فرما دے آپ کے ساتھ تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وہ ہے جو فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، اسی کے گھر میں موسیٰ کو پلوا کے اس نے دکھایا علیہ السلام. اس کی طاقت کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. وہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قتل کرنے کے لیے آپ کے دروازے پر کھڑے تھے، اسی جھنڈ کے بیچ میں سے نکال کر لے کر گیا تھا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر وہ چاہے کسی خیر کا ارادہ کرنا آپ کے ساتھ، کسی کی اوقات نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے فضل کو ٹال سکے. لیکن اگر وہ نقصان پہنچانا چاہے، ساری کائنات مل بھی جائے، اس نقصان سے آپ کو اور مجھے بچا نہیں سکتی. وہ اس کی اپنی تدبیریں ہیں، اس کے اپنے معاملات ہیں. پلٹنا صرف اس کی طرف ہے، مانگنا صرف اس سے ہے، بھروسہ صرف اس پہ کرنا ہے. نہ کسی چھوٹی چیز سے ڈرنا ہے، نہ کسی بڑی چیز سے ڈرنا ہے. نہ ان تعویذ سے ڈرنا ہے، نہ کسی جادو سے ڈرنا ہے، نہ کسی خون کی چھینٹوں سے ڈرنا ہے، نہ کسی بد نظری سے ڈرنا ہے. ڈرنا نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں، اللہ نے رکھی ہیں، نظام میں ہیں. جادو بھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے. بد نظری بھی ہے، انکار نہیں ہے. لیکن اس کو اتنا حاوی کر لینا کہ اب اس کا حل کوئی نہیں ہے، مجھے جانا ہی پڑے گا کسی تعویذ والے کے پاس، کسی بابے کے پاس، وہیں سے یہ حل ہوگا، اللہ سے ڈائریکٹلی حل نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا یہاں آ کے ہم پھنس جاتے ہیں.